اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ کافی دیر سے اس مجلس کی رونق بنے کہ جس مجلس میں آنے کے لیے فرشتے بھی بےتاب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، خاص کر جو فرشتے پیدا کیے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں سائن کی ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے ڈیوٹیاں دی ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں تو کبھی ڈیوٹی مس بھی کر دیتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ لیکن فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جو ڈیوٹی انہیں سونپی گئی ہے، جس کا ان کو انسوار دیا گیا ہے، وہ اسے فلفل کرتے، پورا کرتے ہیں۔ ایک ڈیوٹی فرشتوں کی، ایک ذمہ جو ان کے کام ہے وہ ہے کہ ذکر کی مجالس کو ڈھونڈنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور کوئی کام نہیں کرتے۔ تو جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محافل ہوتی ہیں، یہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ ان مجلسوں میں جانا۔ تو جہاں آپ بیٹھے ہیں اتنی ہی دیر سے آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہمارے ہم نشیں ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ کی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتائی ہے، اور فرشتے اس بات کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی محفل سجے اور ہم بھی جائیں، کیونکہ وہ بلیسنگ، وہ برکات، وہ رحمتیں جو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہیں وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چنا ہے۔ آج جو انہوں نے ٹاپک مجھے دیا تھا وضو کے مسائل، وضو کی اہمیت کے بارے میں، دیکھیں جو ہمارا دین اسلام ہے وہ پاکیزگی پہ بہت فوکس رکھتا ہے۔ اگر دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو 99% ہمارا دین پاکیزگی، طہارت اور صفائی کی بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود طاہر ہے، پاک ہے، صاف ہے اور مطہر کرنے والا ہے، پاک صاف کرنے والا بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو اپنی صفت ہے، پاک رہنا، پاک ہونا، پاک کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بندوں کو بھی دیا ہے۔ اس نے اپنی جو کوالٹیز ہیں وہ اپنے بندوں کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر بھی دلے کی ہیں۔ تو پاکیزگی بھی ایسی صفت ہے جو اللہ پاک نے بندوں کے اندر ٹرانسفر کی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اسے پاک رہنے کے لیے اہتمام نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ صفت اس کی اپنی ذاتی ہے۔ ہمیں چونکہ عطا کی گئی ہے نا، اس کے لیے ایفرٹ کو ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا پاکیزگی، صفائی ایسا وصف ہے، ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کا جو پہلا دروازہ ہے وہ ہے وضو۔ وضو کے بغیر غسل تو بعد میں آتا ہے، وہ بڑی پاکیزگی ہے۔ اب ہم 5 نمازوں کے لیے، ہر عبادت کے لیے ہر وقت غسل نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا پہلا دروازہ ہے وضو۔ وضو کے بغیر وہ عبادات جن کے لیے وضو لازمی قرار دیا گیا ہے، ہم اگر عبادت کریں بھی تو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے، اپنے گھر کا طواف کرنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کو جوڑ دیا ہے۔ اور جو لوگ باوضو رہتے ہیں، اگر ان پر اللہ کی بلیسنگ کا اندازہ لگائیں، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کیسے بن گیا ہے؟ ہم بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ ابھی ہم نے کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، ابھی وہ کام کرنا باقی ہے، ابھی صرف وضو کیا ہے، خود کو دھویا ہے، پاک صاف کیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مسلم میں، بخاری میں حدیث درج ہے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے جس وقت وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے چہرے کا پانی گرتا ہے تو جس نے اس کے چہرے نے یعنی اس کے منہ نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اور جتنے اس کے چہرے جتنی اس کی آنکھوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، چہرہ دھونے سے جتنے گناہ اس کی آنکھوں نے کیے ہوتے ہیں اس کے وہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ ہاتھ دیتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے وہ پانی گرتا ہے تو فرمایا جو گناہ ہاتھوں نے کیے ہوئے تھے اللہ پاک نے اس پاک وضو کرنے کی نسبت سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیے۔ پھر کہا جیسے ہی وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جو اس کے پاؤں نے گناہ کیے ہوتے ہیں جیسے ہی پاؤں دھلتے ہیں ان کا پانی گرتا ہے تو اس کے پاؤں کے کیے ہوئے تمام گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اس کے ہاتھ، آنکھوں اور پاؤں کے جو کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کی بخشش تو ہوگی نا، کیونکہ گناہ زیادہ ہاتھ کرتے ہیں، آنکھیں کرتی ہیں، زبان کرتے ہیں اور پاؤں کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ان سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب ہاتھ دھلتے ہیں تو ہاتھوں نے جو کیے گناہ ہیں وہ ہم آج کل تو اگر لڑائی نہیں کرتے ہم سب نے کسی کو قتل کرنا ہے، نہیں، ہم آج کل ٹیکسٹ لکھتے ہیں وہ بھی تو ہاتھ لکھتے ہیں نا، وہ ہم کسی کو فریک لکھ دیتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ قلم کا استعمال کرتے ہیں تو ہاتھ کرتا ہے نا، قلم، ہاتھ کا گناہ صرف نہیں کسی کو ہم نے شلو کیا ہے تو تبھی گناہ کیا ہے، آج کل ہاتھ اور بہت سے گناہ کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی ہم باوضو ہوتے ہیں چاہے عبادت کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، تو اللہ پاک اس وضو کی برکت سے اس کا اجر دیتا ہے کہ بندے نے ابھی جو گناہ کیے ہوئے تھے پہلے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ اور آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام فرمایا آپ بتاؤ اپنے صحابہ سے کہا اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، دریا بہتا ہو، تو کیا وہ شخص گندا رہ سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جا کر اس میں ہاتھ ہی نہ دھوئے تو پھر تو گندا ہی رہے گا نا، چاہے اس کے گھر کے سامنے سے دریا بہ رہا ہے لیکن اس پانی کو استعمال نہیں کرتا تو گندا ہی رہے گا۔ لیکن آپ نے مثال دی کہ جس شخص کے گھر کے سامنے سے دریا بہ رہا ہو اور وہ 5 ٹائم جا کر اس میں سے ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، اپنے کپڑے دھوئے تو کیا میل کا ایک ذرہ بھی اس پر جمع ہوگا؟ تو فرمایا وہ مومن جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہر روز 5 بار وضو کرے گا تو کیا اس پہ گناہوں کی میل رہے گی؟ وہ تو پھر چمک جائے گا نا، اس میں شائننگ آ جائے گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اس کو بھی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا لہٰذا جو شخص تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو یعنی باوضو رہنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ یعنی جب بھی آپ ہاتھ دھوتے ہیں، کلین کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ نکھر جاتے ہیں۔ ایک تو ظاہری خوبصورتی آئے گی کہ جب ہاتھ دھوئیں گے تو جو میل لگی ہے وہ دھل گئی، ایسے ہی ہے، ہاتھوں کے اندر خوبصورتی بھی آ جاتی ہے۔ چہرہ جب 5 بار دھوتے ہیں، 2 بار 1 بار دھوئیں تو وہ نکھر جاتا ہے، دوسری بار فرنش ہوگا، تیسری بار وہ شائننگ کرے گا، چوتھی بار وہ گلو کرے گا اور 5ویں بار تو وہ پھر لائٹ بن جائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس کی طاقت رکھتا ہو یعنی جو شوق رکھتا ہو وہ کیا کرے کہ اپنے چہرے کی رونق کو بڑھائے۔ تو گویا وضو انسان کی رونق کو بڑھاتا ہے، گناہ بھی اتر گئے، گناہ بھی انسان کے چہرے کو سیاہ کرتے ہیں۔ رنگ بے شک گورا ہو، بہت وائٹ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان گناہ کرتا ہے نا وہ گورا رنگ بظاہر تو گورا ہوگا لیکن اس کے اندر پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان باوضو ہوتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے تو چاہے کمپلیکشن فیئر نہ بھی ہو اس کے اندر ایک پاکیزگی، ایک اٹریکشن ہوتی ہے۔ میری بات مانتے ہیں آپ؟ تو کوشش کریں ہم کہ کریم لگا کے گورا نہ کریں، اللہ کی عبادت کر کے۔ وہ جو کریمیں لگاتے ہیں نا وہ ٹیمپریری ہے، جب تک لگاتے رہتے ہیں تب تک وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ اتر جاتی ہے
تو پھر تو کچھ اور ہی ڈیزائن نکل آتا ہے. لیکن جو میڈیسن جو کریم ہمیں اسلام دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ باوضو رہو. چہرہ دو گے ایسی خوبصورتی، ایسی پاکیزگی، ایسی رونق تمہارے چہروں کو دے دوں گا، وہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کام آئے گی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن صحابہ پوچھتے تھے نا سوال کہ یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے، اتنی امتیں ہوں گی، ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آج 200 لوگ مجلس میں ہوں تو آدھوں کے چہرے یاد رہتے ہیں، آدھوں کے بھول جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو آپ کی امت تو ملین ٹریلین ہوگی، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اور امتیں بھی ہوں گی. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی پہچان یہ ہے کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں، میں ان کے جو وضو کے قطرے ہوں ان کی چمک سے اپنی امت کو پہچان جاؤں. تو دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے. اور یہ وضو صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی ہمیں کام دے گا. اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں کے جو وضو کے چمک ہوگی اس سے میں تمہیں پہچان لوں گا. یعنی حوض کوثر پر بھی آقا علیہ السلام اپنی امت کے باوضو ہونے سے ان کے چہروں کی چمک سے پہچان لیں گے. تو یہ تو اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں. اس کی بہت برکات ہے. اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو 10 گھنٹے بھی بول سکتی ہوں. اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے باوضو رہنے کی بہت برکات ہے. پہلی برکت تو آپ نے دیکھ لی، گناہوں کی معافی. دوسرا جو فرشتے ہیں ان کی ایک کوالٹی ہے، وہ خود بھی پاک و صاف رہتے ہیں اور انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو پاک اور صاف ہیں. تو جو شخص باوضو رہتا ہے اس کی دوستی، اس کی سنگت میں فرشتے آتے ہیں. آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ مسجد میں جاؤ تو پیاز اور لہسن کھا کر نہ جاؤ کیونکہ منہ کی بدبو سے فرشتے نہیں آتے. تو فرشتے بدبو کو، گندگی کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو پاک صاف شخص ہوتا ہے پھر اس کی سنگت میں فرشتے آتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ ہے آقا فرماتے جب کوئی شخص باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے. وضو اپنے لیے کیا، صفائی اپنے لیے کی، پاکیزہ اپنے لیے ہوا تو اللہ پاک اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس پاکیزہ انسان کے لیے. ابھی اس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بات کی بات ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے کہ پاک ہونے کے لیے، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے، اپنے گھر میں عبادت کرنے کے لیے خود کو پاک صاف کیا ہے. تو اس کا ریوارڈ کیا مل رہا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. فرشتوں کی دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. تو ہم سب کوشش کریں کہ جب وضو ختم ہو دوبارہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اس کی بہت برکات ہے. اور اکثر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں تنگی ہے، وسائل کم ہیں، رزق کی کمی ہے، جابز نہیں ملتی ہیں. تو صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے تھے. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی ہے گھر میں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل کریں جس سے میرے رزق کے وسائل میں اضافہ ہو. تو آقا نے فرمایا باوضو رہا کرو. باوضو رہنے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. تو باوضو رہنا رزق میں اضافے کا باعث ہے. باوضو برکتیں، رحمتیں اور بلیسنگ دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کو اس کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے. جیسے آج کل ہم وضو کرتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمیں تو دوڑ لگی ہوتی ہے، ہم 2 منٹ میں وضو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کبھی کوئی خشک رہ گئی کوئی چیز، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں جب باتھ روم میں وضو کرنے جاتے ہیں تو وہی پناہ مانگتا ہوگا، چھینٹے پانی کے کہاں جا رہے ہیں. اچھا خاصا انسان چاہتا ہے وضو کرنے کے بعد آدھی قمیض گیلی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، دوپٹہ ہے، بال ہیں، یعنی ہم پتہ نہیں لڑائی جھگڑا کر کے آتے ہیں. دیکھیے ہمارا دین سلیقے والا دین ہے، ہر کام میں اس نے ولیدین کی ہے. تو وضو کرنے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ پانی مل گیا تو اسے بہت زیادہ استعمال کرو اور نہ اتنی کنجوسی کرو کہ آپ کے جو جسم کے پارٹ جن کے اوپر وضو لازم ہے وہ ہو ہی نہ سکیں. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وضو کے فرض ہونے کے بارے میں، وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا. سورہ المائدہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करो तो वुजू के लिए अपने चेहरे, अपने हाथों की कोनियां, ये एल्बो समेत धो लो और अपने सर का मसा करो और फिर अपने पांव भी टखनों समेत धो लो। ये 4 चीजों का जिक्र अल्लाह पाक ने स्पेशली कुरान मजीद में किया। जिस चीज को कुरान मजीद में जिक्र कर दिया जाए वो उम्मत के लिए फर्ज बन जाता है। इन 4 चीजों का स्पेशली धोने का जिक्र है। क्या है कि हाथों को, हाथ तो धुलेंगे ना, हाथों को कोनियों समेत, चेहरे को, पाँव को धो लो और सर का मसा कर लो। तो कुरान मजीद की इस आयत से वुजू का फर्ज होना साबित है और वुजू के फराइज सामने आते हैं इस आयत को पढ़ते हुए। वुजू के 4 फराइज हैं। कितने हैं? 4। ये लिख लें, नोट कर लें, ये पता होना चाहिए हमें। अगर हम फर्ज अदा नहीं करते तो सुज अदा नहीं होगी। फर्ज का दर्जा हमेशा बड़ा है। फर्ज के बाद सुन्नत है, फिर नवाफिल है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो नफल पे नफल पढ़ते हैं लेकिन फर्ज नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसी नवाफिल अभी हमारे कभी कबूल नहीं होते अगर हम फर्ज अदा नहीं करते। तो शरीयत का जो भी हुक्म हमें दिया गया है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, उसके अंदर भी फराइज भी हैं, सुनते भी हैं, नवाफिल भी हैं। तो जो वुजू के फराइज हैं वो 4 हैं। खुद कुरान ने कहा ना कि सबसे पहले अपने चेहरे को धो लो, तो चेहरा धोना ये फर्ज में है। फिर कहा हाथों को कोनियों समेत धो लो, तो दोनों हाथों का कोन एल्बो समेत धोना ये भी फर्ज है। फिर कहा चौथाई सर का 1/4 जो हमारा हेड है इसका मसा करो, ये भी फर्ज आ गया। फिर कहा पाँव को टखनों समेत धो लो, ये भी फर्ज बन गया। तो कुरान की रोशनी में 4 फराइज हैं वुजू के। कितने? 4। पहला है चेहरे को धोना, आप सब बोलें चेहरे को धोना। दूसरा है दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना, दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ, बहुत से नॉर्वेजियंस के साथ जब बात हुई है तो वो कहते हैं, बहुत से मुस्लिम लोगों से बात हुई है क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो नॉलेज रखते हैं। तो उनसे पूछा है कि ये जो आप एब्लूशन करते हैं, वुजू करते हैं, इसमें कितनी चीजें आपके लिए ओब्लिगाटोरिस के हैं? वो कहते हैं सारा कुछ ओब्लिगाटोरिस के। तो ये बात मुझे वहां से खिलत रह के हुई कि देखिए उन्होंने कितना पॉइंट नोट किया है। हमें पता तो है वुजू कितना विकती है, लेकिन हमारे बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसमें से टॉप लेवल क्या है और लो लेवल क्या है। तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, जब आप ओवे करेंगे तो हो सकता है किसी से बात करते हुए ये रेफरेंस काम आ जाए। तीसरा है चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना। और चौथा है पाँव का टखनों समेत धोना। अब जब हमने चेहरे को धोना है तो वो जो चेहरा है वो जहां से ये बालों की हमारी ग्रैंड से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक ये चेहरा है। जहां से हमारी गर्दन नेक स्टार्ट होती है, इसके ऊपर ऊपर चेहरा है। फिर एक कान की जो लो है ना, एक कान की जो साइड है, यहां से लेकर दूसरी कान के तक ये जितना भी एरिया बनता है ये सब चेहरे में शामिल है। क्योंकि ये फर्ज है, अगर एक डॉट के बराबर भी हमारे चेहरे का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो वुजू नहीं होगा। अगर वुजू नहीं हुआ तो क्या नमाज हो जाएगी? फिर कोई इबादत नहीं होगी। इसलिए जब भी हम वुजू करें तो ध्यान से वुजू करें। अक्सर ऐसा होता है हम वुजू कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता हमने वुजू किया या नहीं किया। होता है ना ऐसे, वुजू करके बाहर आ जाते हैं, फिर आके याद आता है मैं तो पाँव नहीं धोए थे। अक्सर लोग कहते हैं हम वुजू करते हुए भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि कौन सी चीज धोई है, कौन सी रह गई है। एज फैक्टर हो सकता है, लेकिन यंग लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ध्यान नहीं होता समटाइम। बस हमने कार्रवाई डालनी है, वुजू करके बाहर आ गए। तो नियत से करेंगे वुजू तो उसका अजर मिलेगा, याद रखें। अगर नियत ही नहीं है, बस हाथ धोने जा रहे हैं, तो उसका कोई अजर नहीं है। तो तवज्जो के साथ वुजू करना है, क्योंकि ये फर्ज है हमारे ऊपर। अगर पाकीज़गी, तहारत, सफाई में कमी रह गई तो फिर नमाज ही नहीं होगी। फिर जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं वो भी हमारे लिए फिर गुनाह बन जाएगा।
قرآن مجید کو وضو کے بغیر ہم چھو نہیں سکتے، باوضو ہی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو خود سوچیں اگر ہمارا وضو ہی مکمل نہیں ہوا، ہم نے بے دھیانی میں کیا، آدھا حصہ خشک رہ گیا، آدھا دھل گیا، تو وضو مکمل ہی نہیں ہوا۔ اپنی طرف سے تو ہم نے دھو دیا، لیکن ہم نے اس کوالٹی کا وضو کرنا ہے کہ ادھر قبول ہو جائے۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں، اور وضو جو ہے یہ کس پر واجب ہے، کس کے لیے وضو کرنا لازمی ہے؟ جو وکسن پرسن نہیں، بچے ہوتے، ان پہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، ان کو کروانا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ان کو عادت ڈالیں پاک صاف رہنے کی۔ لیکن شریعت نے یہ نہیں خراب رکھا کہ چھوٹے بچوں کا بھی عبادت کے لیے موہ ہے، کیونکہ جب وکسن بندہ ہوتا ہے پھر شعور آتا ہے نا، جب شعور ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈائبلٹیز رکھی نہیں ہے۔ تو جو بالغ ہوگا، وکسن ہوگا، اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ پھر مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کے لیے یہ نہیں ہے ڈیمانڈ کہ تم بھی رکھو۔ پھر پانی کی اتنی مقدار پر قادر ہو کہ جو وضو کے لیے کافی ہو، یعنی کسی ایسی جگہ پہ ہم گئے ہیں جہاں پانی مل نہیں رہا، اگر پانی ہے تو ہم اسے یوز کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو دین پھر تیمم اور باقی چیزیں بتا دی گئی، کیونکہ اب تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ناپاکی کا نہ پایا جانا، جیسے خواتین کو پیریڈز ہیں یا اطرفوسل جو بلڈ آتا ہے، یا اور اگر ناپاکی ہے تو اس کو دور کیے بغیر ہم پاک نہیں ہوں گے۔ پھر وقت تنگ نہ ہو، یعنی وضو کے لیے وقت بھی تو کرنا ہے، ہونا چاہیے نا۔ اب اگر زہر کی نماز ہے تو ہم جا کے اسے عصر کے وقت پڑھے تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو ہر چیز کا اسلام نے پلاننگ رکھی ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو، ٹائم بچاؤ اپنا۔ اور جب ہم وضو کریں گے اس کا طریقہ آپ سب کو آتا ہے، میں کوشش کروں گی دوبارہ بتاؤں۔ کچھ ایسے ہماری زندگی میں امور ہیں، کچھ ایسی عبادات ہیں جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اگر ہم ان کو کیے بغیر، اس وضو کیے بغیر وہ عبادت ادا کریں گے تو کبھی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے وضو فرض ہے، کسی قسم کی کوئی نماز، نفلی عبادت ہو یا فرض عبادت ہو، ہم نے نوافل پڑھنے ہوں، سجدہ تلاوت کرنا ہو، نماز جنازہ پڑھنا ہو، نماز عید پڑھنی ہے، ان سب کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس کو ٹچ کرنے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ پھر کعبہ اللہ کا طواف کرنے کے لیے کوئی شخص بھی بغیر وضو کے اگر کعبہ شریف کا طواف کرے گا، اس کا طواف ہی قبول نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کے لیے، یہ 5 چیزیں ہیں جن کے لیے وضو فرض ہے، یعنی عبادات کے لیے ہر قسم کے سجدہ ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ قرآن ہے، نماز جنازہ ہے، نماز عیدین ہے، ان سب کے لیے وضو فرض ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو ٹچ کرنے کے لیے ہم بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، اور نہ ہی بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرمایا کہ بے شک اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے پہلی شرط ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے بالفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کی کنجی وضو ہے۔ قبولیت تو بعد میں، قبولیت کا دار و مدار وضو پر ہے۔ جتنا وضو کامل ہوگا اتنا عبادت میں سکون آئے گا، اتنی کنسنٹریشن ہوگی، اور وہ عبادت کی قبولیت پہ پھر مہر لگ جاتی ہے۔ تو پہلا دروازہ جو ہے وہ وضو ہے۔ کیا ہے؟ وضو ہے۔ اس لیے ہمیں وضو کرتے ہوئے کنسنٹریشن ہونی چاہیے، دھیان ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، کیا کہ میں کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہی ہوں۔ کس کے لیے وضو کرتے ہیں ہم؟ عبادت کے لیے نا۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو بڑی بارگاہ میں جا رہی ہوں، اس بارگاہ میں جا رہی ہوں جو بہت پاک ہے، جو بہت صاف ہے۔ اس لیول کی پاکیزگی صفائی تو میں نہیں کر سکوں گی، لیکن کوشش تو کروں۔ کپڑوں کی صفائی ضروری ہے، جو کپڑے ہم نے پہنے ہوں وہ صاف اور پاک، گندے وضو کر لیں اور کپڑے گندے پہنے ہوں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو کپڑوں کی پاکیزگی اور صفائی بھی ہونی چاہیے، جس جگہ پہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے اس کا بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے صفائی نصف ایمان ہے،
اب گندی جگہ ہو تو آپ عبادت کرنے کا سکون ہی نہیں بندے کو ملتا. ایسے ہی ہے انسان کی طبیعت میں یہ چیز اللہ پاک نے رکھی ہے. اپنے ہاتھ گندے ہوں, کسی کو گندے ہاتھوں سے کھانا بنا کے دیں, کوئی کھائے گا؟ کسی کو پتہ چل جائے کہ ہاتھ نہیں دھلے ہوئے تھے, اپنے ہی بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ چل جائے کہ ماما نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا بنایا ہے تو وہ نہیں کھاتے. تو وہ رب کریم جو غیرت والا اتنا پاکیزہ ہے, وہ گندی مندی ہاتھوں سے جسم سے کی ہوئی باتوں کو قبول کرے گا؟ نہیں. تو کوشش کریں کہ ہم ہمہ وقت خود کو باوضو رکھیں. اور وضو کا جو طریقہ ہے حدیث مبارکہ میں بھی ہے, جو وضو کا طریقہ ہے, جو استنجا ہے وہ فرض نہیں ہے. اگر جسم پر کوئی گندگی نہیں لگی ہے تو استنجا کے بغیر بھی ہم وضو کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے طہارت اور پاکیزگی کے لیے کہ استنجا کیا جائے, جسم میں جہاں کہیں کوئی گندگی کو ڈاٹ لگا اس کو دھو دیا جائے. جب ہم وضو کرنے کے لیے آئے, کیونکہ یہاں پر تو سب کچھ اکٹھا ہے نا, دو بھی اور دوسرا بھی, تو پھر یہاں پر کوئی بھی ہم آیت مبارکہ باتھ روم میں جا کے نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگ بے دہانی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا, تو ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں, جب ہینڈ واش کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ آتے ہیں پڑھ دیتے ہیں, یاد نہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے. ناپاکی والی جگہ پر ہم قرآن کا ذکر یا بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. تو باہر آ کے پڑھیں یا باہر سے پڑھ کے جائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو جب ہم وضو کریں گے تو سب سے پہلے استنجا اگر ضرورت ہے تو کر لیں. جب ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھوں کو کیسے دھونا ہے؟ جب ہم شاور کھول لیں, ٹوٹی کھولتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ ہم بہت جلدی میں ایسے ہاتھ دھو لیتے ہیں. سکن جو ہوتی ہے نا ہماری موسٹلی یہ رف اور خشک ہوتی ہے, ڈرائی ہوتی ہے. اسلام نے کہا کہ جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, چہرہ دھوئیں تو اس کو ملیں. اس کی حکمت کیا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ پانی ڈالتے ہیں نا تو آدھا پانی ادھر سے گر جاتا ہے, سکن کسی سے پہنچتا ہے کسی پہ نہیں. تو وضو کی پہلی شرط میں یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے تو انہیں ملیں. یہ انگلیاں بھی جو ہے نا, ان کے اندر بھی یہ جو حصے ہیں, کیونکہ ان جگہوں پہ نارملی پانی جاتا نہیں ہے, تو جب ٹیپ کھولیں گے تو ہاتھوں کو ہم ملیں گے ایسے کر کے, تاکہ جہاں جہاں یہ جو ہمارا ہاتھ یہاں تک ہے تو اس حصے تک ہم نے پانی ڈال کے اس کو ایسے ملنا ہے, کیونکہ یہ حصہ تو تر ہو جائے گا نا. بیسیکلی یہ بیک جو ہے نا یہ خشک رہ جاتی ہے, تو جب پانی ڈالنا ہے تو ایسے کر کے ملنا ہے اسے, تاکہ وہ جو ریکوائرمنٹ وضو کی ہے ہماری سکن, اور اگر میل بھی لگی ہوگی فرض کریں تو ملے بغیر تو میل بھی نہیں اترتی نا. وہ جو گلو ہم چاہتے ہیں وہ ملنے سے ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ شریعت کا بھی ہے کہ ملیں. پھر کلی کرنی ہے. موسٹ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیپ کے ساتھ منہ کرتے ہیں, یہاں پانی ڈالا فٹ باہر, ایسا ہی ہے. ایک ہی سانس میں وہ 3 کلیاں یا 5 کر جاتے ہیں. شریعت نے جس کلی کی بات کی ہے کہ ہم نے جو پانی لینا ہے اپنی پام میں یا اس سے ساتھ لینا ہے, تو آپ جیسے وہ ملک شیک بناتے ہیں نا, تو ایسے اسے اپنے منہ میں اس کو گھمانا ہے, تاکہ جو ہمارے دانت ہیں, تالو ہے, زبان ہے, جو ہمارے یہ سائڈز کے اندر والی چیزیں یہ بھی تر ہو جائیں. تو صرف ہم نے وہ کاروائی نہیں کرنی کہ پانی لیا اور باہر نکال دیا, اس طرح وضو مکمل نہیں ہوگا. تو اسے منہ میں ڈالیں, اسے شیک کریں منہ کے اندر, پھر اسے باہر پانی کو نکالیں, پھر منہ میں ڈالیں, اسے شیک کریں, پھر باہر نکالیں. تو 3 بار جو ہمیں حکم دیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی, تاکہ اچھے طریقے سے جس چیز کو اللہ پاک دھونا چاہ رہا ہے, پاک کرنا چاہ رہا ہے, وہ کئی دفعہ ہم نے شوکولادے کھائی ہوتی ہیں, کباب, برگر, ان کی اسمیل کتنی ہوتی ہے تو اگر منہ ہی صاف نہیں ہوگا تو خود بتائیں, ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو فرشتے آپ کے ہماری نیکیاں لکھنے آئیں گے, وہ تو بدبو سے بھاگ جائیں گے. تو کوشش کریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کم از کم اچھی اسمیل, اچھی لفظ ہمارے منہ سے آنی چاہیے. اچھی طرح کلی کر لیں. اگر منہ میں اسمیل ہے, کوئی چیز ایسی کھائی ہے کہ جس کا اسموک بہت ترک ہے, تو وہ ختم ہو جائے. پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اکثر لوگوں کو اب آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ہی سانس میں یہ ایسے کر کے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح وضو نہیں ہوگا. تیسرا جو حصہ ہے, جب ہم نے ناک دھونا ہے, دائیں ہاتھ میں ہم نے پانی لینا ہے, اس کو ایسے کر کے, اور بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی سے ہوئرے ویستے جو ناک کے اندر سوراخ ہیں ان کو صاف کرنا ہے انگلی کے ساتھ, تب جا کے وہ وضو کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اگر ناک میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو خالی پانی ڈالنے سے تو صاف نہیں ہوگی. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ آپ اپنی پام میں پانی ڈال لو, اور ایک یہ جو حصہ چھوٹی انگلی اللہ پاک نے اس کا کوئی پرپس بنایا ہوا ہے, تو اسے ان کو صاف کرو,
اس لیے 3 بار پانی ڈالنے کا. نہ اتنا زیادہ پانی لو کہ وہ اوپر چڑھ جائے, ٹھیک ہے, اور نہ اتنا کم ہو کہ اس کو ریکوائرمنٹ کو نہ پورا کر سکے. تو ناک کو صاف کرنے کے بعد وہ اتنا کھرچنا بھی نہ شروع کر دیں کہ ناک توبہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا, بیلنس رکھنا ہے. پھر اب چہرہ دھونے کی باری آئی ہے. ہم چہرہ دھوتے ہیں, یہ پانی لیا, ٹھا مارا, ایسے دھوتے ہیں. آدھا پانی ادھر سے نیچے گرتا ہے, اسپائل پہ گرتا ہے, سنک میں گرتا ہے, گلوے پہ گرتا ہے, اپنے اوپر بھی گرتا ہے, ایسے ہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو میں نے کہا سلیقہ, جب جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے ریئیکشن واپس آئے گا. ایسے ہی ہے نا, جتنی زور سے آپ ہم پانی کو پھینکیں گے اس نے واپس آنا ہے. تو اس کو کیا پھر کریں؟ تو اس کے لیے جو طریقہ شریعت نے بتایا کہ پانی لے لیں یہاں پہ اور اس طرح کر کے آہستہ سے ایسے دھوئیں, ساتھ اپنا ہاتھ لے کے آئیں, ذرا کریں سب. اب آپ خود دیکھیں نا, آپ یہاں سے, یہاں ہماری پام ہوتی ہے, یہاں سے ہم پھینکتے ہیں, ایسے ہی ہے. ہتھیلی یہاں پہ ہوتی ہے, چہرہ یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں سے ہم زور سے پھینکتے ہیں پانی. اس پانی کو جہاں راستہ جاتا ہے پھر وہ ہمارے گردن بھی اس نے گیلی کی ہوتی ہے. کسی نے میک اپ کیا ہو, وہ فینسی سوٹ پہنا ہو تو اس کے اوپر پانی کی دھار لگی ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی میں وضو کرتے ہیں اور ٹھا ٹھا چہرے کو مارتے ہیں. جی, تو جب ہم چہرے پہ پانی ڈالیں گے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو ملیں گے بھی. جب پہلی بار پانی لیں تو ایسے کر کے ساتھ لے کے آئیں, ساتھ اپنا ہاتھ, کبھی پانی ہمارے کپڑے گیلے نہیں کرے گا. دوسری بار پانی لیں, پھر مڈ والے سے کو دھوئیں آرام سے, ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ پانی آ جائے گا واپس. اور جس نے بعد میں جانا ہے وہ بھی آسانی سے جا سکے گا. اور ہمارا, اور جب ہم دھوئیں گے تو پھر یہ دیکھیں, یہ والا حصہ بھی کور ہو گیا یہاں تک. پھر دوسری بار ڈالیں گے اس طرح, تیسری بار آپ ڈال کے کریں گے تو پورا چہرہ دھل جائے گا. پھر ہم جب وضو کے بعد, چہرے کے بعد جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے ٹیپ کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں, 1 2 3 کرتے ہیں ہم ایسے. بہت کم لوگ, اللہ تعالیٰ توفیق دی ہے بہت لوگوں کو, لیکن موسٹلی دیکھا ہے ٹیپ کے نیچے بازو رکھا ہے, اس کو نیچے ایسے گھماتے ہیں ایسے, پتہ نہیں وہ کوئی, ٹھیک ہے, ایسے کر کے ایک بار, دوسری بار. سوری کہ کپڑے نا ہمارے فٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ گھمانا ہی نہیں, اوپر سے ہاتھ مارنا. جی میں وہ بھی بتاتی ہوں, وہ اگلا سٹیپ ہے. اور پھر تیسری بار ایسے کر کے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسم پوری ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. جب ہم نے بازو کو دھونا ہے, کیونکہ میں نے کہا سکن ڈرائی ہوتی ہے, تو ہمیں اس کو ساتھ ملنا ہے. کہ جب ٹیپ کے نیچے ٹیپس ہے نا, تو جب اس کے نیچے رکھیں گے تو ادھر سے پانی آ رہا ہوگا تو اس کو ملیں ساتھ, تاکہ کوئی حصہ ہمارا جو ہے یہ ایلبو تک, یہ یہاں سے ہاتھ تو پہلے گیلے ہوئے ہیں نا, تو یہ خشک نہ رہے. تو اس لیے اس کو نیچے رکھیں, پانی ڈالیں اور ساتھ ایسے ملیں. پھر اس کے بعد جب پانی ڈالتے ہیں نا وہ 3 بار, تو بیسیکلی وہ پانی پھر برابر جاتا ہے. آپ پروے کر کے دیکھیے گا, کبھی بغیر, ایک دفعہ پروے کریں, بغیر ملے ہوئے بازو نیچے 3 دفعہ گھما لیں, پانی آدھا ادھر سے گزرے گا, آدھا کی ادھر سے گزرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. جب اس کو مل کے دھوتے ہیں تو سارا برابر گیلا ہو جاتا ہے نا, پھر جب پانی سے اس کو ایسے کرتے ہیں نا تو پانی برابر یہاں تک جاتا ہے. تو ملنا, مل کے دھونا جو ہے نا یہ ضروری ہے. اسی طرح دوسرے کو بھی. پھر آتا ہے مسح کرنا. اب مسح کیسے کرتے ہیں؟ جو ہم کرتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے, معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہیں, موسٹ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی ایسے کر کے پھر پورا ہاتھ یہ اور یہاں سے یہ اور وضو ہو گیا. یہ مسح فائل ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے, گردن کا ساتھ مسح کرنا ہے, گلے کا نہیں. گردن بیک والی ہوتی ہے, یہ گلا ہے. جب ہم کرتے ہیں نا, ہم ایسے دیکھیں تو اگلے کا بھی مسح, اس کو بھی کر لیا, پچھلے کو بھی ٹچ کر دیا. اس کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ اپنے جو ہاتھ ہے اس کو بٹر فلائی بنا لیں, یاد رکھنے کے لیے. جب بٹر فلائی بنا لیں گے, کیونکہ مسح کرنا ہے, پانی بار بار نہیں ہم نے یوز کرنا. تو اب ہماری دیکھیں 5 انگلیاں تھی نا, یہ 2 والی تو اس فنگر بٹر فلائی میں آ گئی, گٹھی ہو گئی, یہ ایسے ہو گئی. جب ہم اس سے مسح کریں گے, دیکھا آپ نے, تو یہ 2 انگلیاں جو ہیں یہ برکے ہو گئی, یہ والی یہ بھی ہو گئی, ہماری یہ تھیلی بھی برکے ہو گئی ہے. مسح اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو پہلے آپ کا ہاتھ دھلا تھا اسی کو گیلا تر ہاتھ کر کے پھیرنا. تو اب یہ انگلیاں بھی استعمال ہو گئی ہیں, یہ بھی ہو گئی ہیں, یہ جو 2 ہم نے کی تھی, ہماری تھیلی بھی. پیچھے کیا بچا؟ یہ والی انگلی, یہ والی انگلی اور یہ انگوٹھا.
जब हम गट्ठा ही कर देंगे तो सारा हाथ इस्तेमाल हो गया ना। अब उसने पाक तो कर दिया है लेकिन अगले हिस्से को पाक नहीं कर पाएगा। इसलिए जब हम बटरफ्लाई बना लेते हैं तो ये 2 उंगलियां रुकी होती हैं, बाकी 3 रहती हैं। अब हमने कानों के अंदर भी तो मसा करना है या पानी डालना है? मसा करना है। ये भी लेकिन शरीयत ने जो हमारी मेडिकली रिक्वायरमेंट है, अगर 5 बार दिन में कान में पानी डालेंगे तो कान सुनेगा? बताएं। इसके अंदर भी देखिए अल्लाह पाक ने वजू के अंदर भी हमारी सहूलत रखी है कि जिन चीज़ों को धोने से नुकसान नहीं होता उनको धोने का बोला, जिनको धोने से नुकसान होता है, अब सर भी दिन में 5 बार धोएं तो जो कुछ भी हो सकता है। सख्त सर्दी में जब आप 5 बार सर को धोएं तो वो सर नहीं रहेगा। तो उसके लिए फिर मसा कि गीला हाथ उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो अब हमने ये जो हमारी जिसे 4 फिंगर कहते हैं, इसको हमने कान के अंदर, ये जो कान इसको करना है, ये जो बाहर कान वाला हिस्सा है ये भी उसमें शामिल है। इसी उंगली के साथ हमने जो ये बाहर वाली स्किन है कान की, इसको करना है। ऐसे ही है ये जो अंगूठा है, इसको फिर हमने इसकी बैक पे फेरना है ऐसे, तब कान का मसा पूरा होगा। और जब हमने गर्दन का मसा करना है तो जो हमारे हाथ का बैक वाला हिस्सा था ये भी यूज नहीं हुआ, तो फिर हम इसे आगे से पीछे लेकर जाएंगे। जब पीछे से आगे लेके आते हैं ना हम, तो देखें जल्दी में ऐसे ही होता है ना, हम रोक नहीं पाते। शरीयत ने जो हमें ऑर्डर दिया है वो गर्दन का मसा करना है, गले का नहीं। तो हम रिक्तिवायन इधर से नहीं आएगी, इधर से पीछे लेकर जाएंगे। करें सब जरा, यानी यहां से। तो ये हमारा अब जो है ना ये मसा अब कंप्लीट हो गया। हो गया क्लियर? वो जो पानी लेते थे ऐसे ऐसे करने के लिए, तो फिर करते ऐसे नहीं, वो ये जो ऐसे करते हैं ना ये बेसिकली जो था ना, क्योंकि जब आप वजू करते हैं तो वो आयात पढ़ते थे लोग, उसमें जब आका अलैहिस्सलाम का भी नाम आया तो वो चूमने के लिए करते थे। बेसिकली मसा की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, क्योंकि अगर आपके हाथों ने इस लिप्स को छू लिया है तो ये तो आपकी उंगलियां ब्रुके हो गई है ना। तो जिस हाथों की उंगलियों से हमने हाथ से मसा करना है वो पहले ब्रुके नहीं होगा। जब उसको इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि इसमें पानी तो नहीं हमने बार बार के, एक बार हमने उंगली फेरी उसको धोएंगे तो फिर पानी लेंगे, एक बारी। पहली दफे ऐसे ऐसे करते हैं ना, हमने यही ऐसे करते हैं, ऐसे करके फिर आपको लगाते, फिर ऐसे करते हैं जी। ये आप देखा तो हो सकता है जी, यही मैं बता रही हूँ ना कि इसका ये हमने मसा सर का करना है, लिप्स का नहीं करना। मैं यही तो बता रही हूँ ना कि वो आप सब लोग जो है ना उनकी बात सुने ना, उनकी बात बस वो जो कह रही हो। मैं यही तो बता रही हूँ कि ये जो हम करते हैं बेसिकली ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी तो इसको धोना है, इसका मसा नहीं करना। मसा सर का है, अब इसको तो हम पहले धो चुके हैं ना, तो इसको करने का वही तो मैं बता रही हूँ कि वो बड़ों से सीखा होगा या देखा होगा कि वो क्यों ऐसे ही तो करते हैं। मैंने खुद अपनी फैमिली में सबको ऐसे ही देखा था करते हुए, ऐसे ही। तो क्योंकि अब हमारा लिप के साथ हाथ लग गया तो मसा ऊपर से नहीं होगा, तो जब मसा नहीं हुआ तो फिर वुज़ू मुकम्मल ही नहीं हुआ ना। तो मैं बता रही हूँ कि रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि जब हमने बाजू धो लिए हैं तो फिर अपनी उंगलियों को ऐसे बटरफ्लाई बनाए या ना बनाए, फिर इधर इस्तेमाल करना है, यहाँ पे नहीं करना। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी उंगलियां यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो अब ये ब्रुक्त हो जाएंगी ना। मसा है गीले हाथ को फेरना, हाथ को तर करके उससे नहीं, और पानी जो पहले लगा हुआ है जो धुलने से उसी से करना है, क्योंकि अगर बार बार पानी देंगे तो पानी सर में जाएगा, तो हर बंदे का तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना हर बंदे की। अब नॉर्वे में आप देखें 5 वक्त इतना पानी जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन हम करते तो 3 दफा है ना, नहीं मसा एक बार या मसा एक बार करना है, बाकी जिस्म के अज़ा को 3 बार धोना है। जो हमने गीला हाथ एक बार ही फेरना है, 3 बार नहीं फेरना। फिर जब पाँव धोते हैं तो अक्सर होता है कि टैप के नीचे पाँव रखा है, ऊपर से पानी आया, ऊपर से मला उड़ने। जब हमने पाँव धोना है तो जो हमारा दायां पाँव है उसकी छोटी उंगली से स्टार्ट करना है, यानी जैसे ये हाथ है ना तो ये छोटी उंगली से स्टार्ट करना है, उसे टैप के नीचे रखें या जहाँ पे भी पानी डालते हैं। तो ये जो आपका हाथ है इसके हाथ उंगलियों जो उसकी पाँव की हैं, क्योंकि वो छोटी होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो बड़ा रास्त उनके अंदर पानी नहीं जाता। उसके लिए ज़रूरी है कि टैप के नीचे रखें, हाथ की छोटी उंगली ले लें, जिससे भी जो भी आपको कंफर्टेबल है उसके साथ उसकी उंगलियों के साथ भी खोलते जाएं, पानी डलता जाएगा। फिर उसके ऊपर वाले हिस्से पे हाथ फेरें, फिर नीचे वाले हाथ पे फेरें, जो उसकी एड़ी है
उस तक उसको मल के धोएंगे तो पाँव धुलेगा। जब बायां पाँव धोएंगे तो वो अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। शेप भी अल्लाह पाक ने जो बनाई है ना हमारे आप पाँव की, उसकी शेप देखें ऐसे है, फिर ऐसे नीचे है। तो जब हमने वुजू में तरतीब का ख्याल रखना है तो यहाँ से स्टार्ट करके इधर जाना है, इस पाँव में बड़े अंगूठे से स्टार्ट करके नीचे लेके आना है। लेकिन उसके लिए फिर उनकी उंगलियों के अंदर पानी, अगर उंगली का कोई हिस्सा भी अंदर से खुश्क रह गया तो वुजू नहीं। अगर एड़ी खुश्क रह जाती है, फर्ज करें हम उसे खंगाल लेते हैं लेकिन मलते नहीं हैं, तो पानी ऊपर से गुजर गया और वो खुश्क रह गई तो फिर वुजू नहीं होगा। लेकिन वक्त ऐसे भी होता है ना, जैसे पाँव के अंदर क्रैक्स हैं, आप यानी कि मलते तो हैं, उसके बावजूद भी आपको वो वाइटनर नजर आता है। या अब ये अलग है, ये अगला स्टेप है, क्योंकि अब यहाँ पर वो बीमारी में आ जाता है या एक प्रॉब्लम है। तो पाँव के क्रैक्स के अंदर पानी पहुँचाना फर्ज नहीं है। जैसे आंखें हैं ना, जब हम धोएंगे तो आंखों के अंदर नहीं पानी पहुँचाना कि आंखें खोल के, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो जो एक क्रैक्स आ गए हैं, वो एक बीमारी या आप जो भी इसको आप शक्ल देते हैं, उन क्रैक्स के अंदर उनको खोल के पानी पहुंचाना फर्ज नहीं है। ऊपर से जो हिस्सा बनता है उसको धो लें, तो ये हमारा वुजू मुकम्मल है। दूसरी बात, वुजू करते हुए गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जब हम वुजू करते हैं तो इसमें खामोशी, क्योंकि जब गुफ्तगू करेंगे तो वुजू की तरफ ध्यान ही नहीं होगा। जब ध्यान नहीं होगा तो वुजू ठीक होगा नहीं होगा। तो वुजू एक तो इसकी ये है। दूसरा ये हदीस मुबारका के अल्फाज ने मैंने पढ़ा कि जब कोई शख्स वुजू की नियत करता है तो अल्लाह ताला 4 फरिश्ते भेजता है एक नूरी चादर लेकर, जो उस नूरी चादर में उस बंदे को ढांप लेते हैं। जब हम एक दुनियावी गुफ्तगू करते हैं ना तो फरिश्ता एक कोना चादर को छोड़ देता है। जब दूसरी बात करते हैं दूसरा कोना छोड़ देता है। जब 4 बातें करते हैं तो उस नूरी चादर के चारों कोने फरिश्ते छोड़ देते हैं। अब शैतान भी हमें देख रहा होता है, जिन्नात भी हमें देख रहे होते हैं। वो चादर बेसिकली अल्लाह पाक जो नूर की भेजता है ताकि हमें पाक होते हुए जिन और शैतान ना देख सकें। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो चादर उड़ जाती है, अब हमें बराह रास्त देख रहे होते हैं। नहाते हुए भी, गुस्ल करते हुए भी और वुजू करते हुए भी हमें कितने को घंटा तो लगता नहीं है वुजू करते हुए, 5 से 10 मिनट लगाते हैं। उस वक्त कोशिश करें कि गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कल आज तो लोग बाथरूम में मोबाइल, म्यूजिक सब कुछ सुन रहे होते हैं, पता नहीं कि वुजू करने गए या क्या किया है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रखें। बाकी मसाइल इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद इनको जो भी आपके स्पोर्ट्स में हो। सर एक चीज है, जब आप हाथ धोते हैं वुजू के लिए, जी ठीक है, अंगूठी पहनी